بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 258۔ اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کی ابتدا اپنے داہنی طرف سے کرتے، یعنی آپ پہلے داہنی طرف پانی بہاتے، پھر جسم مبارک کے بائیں طرف پانی بہاتے اور پھر پورے جسم کے اوپر پانی بہا لیتے۔ غسل کا طریقہ بار میری پچھلی ویڈیوز کے اندر گزر چکا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 259۔ حضرت میمونہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے برتن میں پانی ڈالا تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر مٹی کے ساتھ ملا، پھر اس کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف گئے اور اپنے دونوں پیروں کو دھویا، پھر تولیہ لایا گیا، آپ نے اس سے بدن نہیں پونچھا۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے جو پچھلی حدیثوں کے اندر گزر گیا ہے۔ ہاں، اس حدیث پاک کے اندر ایک نئی بات یہ ہے، غسل کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تولیہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیہ نہ لیا اور بدن کو اس کپڑے سے اور تولیے سے صاف نہ کیا۔ محدثین نے فرمایا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ انسان وضو کے بعد یا غسل کے بعد اپنے اعضائے وضو کو یا اپنے جسم کو غسل کے بعد تولیے سے یا کسی کپڑے سے صاف نہیں کر سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ یہ بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کہ غسل کے بعد یا وضو کے بعد اگر تولیے سے یا کپڑے سے کوئی اپنے اعضاء کو اور اپنے جسم کو صاف نہیں کرتا تو یہ بلا کراہت جائز ہے، اور اگر کوئی وضو کے بعد اور غسل کے بعد تولیے یا کپڑے سے اپنے اعضائے وضو کو یا جسم کو صاف کر لیتا ہے تو یہ بھی بلا کراہت جائز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ام ہانی سے روایت ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت سلمان فارسی سے، اور دیگر کئی احادیث کے اندر آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانے کے بعد اور غسل فرمانے کے بعد آپ نے کپڑے کو استعمال کیا تاکہ جسم خشک ہو جائے۔ لہذا وضو اور غسل کے بعد اعضاء کو خشک کرنے کے لیے کپڑا استعمال کرنا، تولیہ استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ اور ویسے بھی وضو اور غسل کے بعد وہ قطرات جو جسم سے لگ کر بہتے ہیں وہ نجس نہیں ہیں، ہاں وہ طاہر ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ مطہر نہیں، یعنی پاک ہیں لیکن پاک کرنے والے نہیں۔ لیکن وضو کرنے کے بعد مسجد کے اندر یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے اعضائے وضو سے پانی کی قطرات ٹپک کے مسجد کے اندر نہ گریں، بالخصوص آج کے جدید دور کے اندر جب قالین وغیرہ اور دریاں وغیرہ بچھی ہوں تو اس کے اوپر جب پانی گرے گا تو اس سے سمیل پیدا ہوگی۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔